ذہن پہ سکون ٹھیکا، نہ تو قدموں پہ چلنے کی ایک اطمینانیت، نہ توازن برابر رہتا ہے. تو وہ آدمی جو گر پڑتا ہے اور اس طریقے سے متاثر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ لوگ جس طریقے سے جنات سے جو متاثر ہو کے من المس، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات انسان کو چھینے سے اور انسان کو ٹچ کرنے سے اور داخل ہو کر اذیت دینے سے کچھ شکل میں، تو وہ تکلیف اور اذیت انسان کے لیے اس طرح بگاڑ دیتی ہے کہ انسان حال سے بے حال ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ مثال دیتے ہیں اور کسی کی کیفیت بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی چیز کا مفہوم سمجھانے کے لیے کوئی غیر مفہوم چیز کو نہیں لاتے. آپ اگر کسی کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کوئی لفظ جیسا کہ وضو، وضو ہر مسلمان جانتا ہے کیونکہ اس کو عمل میں لیتا ہے، مگر کسی غیر کو سمجھانا چاہتے ہیں تو آپ کہیں گے وضو ایک پانی سے دھونے کا طریقہ ہے، اس کا ایک عمل ہے، اس کا پروسیجر ایسا ہوتا ہے، اس سے شروع ہوتا ہے، اس کو اس طرح دھوتے ہیں اور یہ ہر نماز کے لیے ضروری ہوتی ہے. تو اس طریقے سے آپ وضو کا لفظ آپ کو کوئی بھی کہہ دے وضو کر لیجیے تو آپ سمجھ جاتے ہیں، مگر دوسروں کے لیے ایک باعث تشریح کرنے کی ضرورت رہتی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب بیان کر رہے ہیں کہ یہ سود لینے اور دینے والے قیامت کے روز ایسی حالت میں اٹھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ایک مبہم نام اور شکل نہیں دے گا، مگر ایک چیز جو ماحول کے اندر زندگی میں آپ اور ہم محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، تو واقعی چیز کو اللہ تعالیٰ آپ کو مثال پیش کرے گا. تو یہ مثال سے اور یہ آیت سے اللہ تعالیٰ اس چیز کو ثابت کرتے ہیں. اور جو بھی لوگ انکار کرتے ہیں کہ جنات کا انسان سے دخول نہیں ہو سکتا یا جنات کا انسان کے اوپر کوئی حاوی ہونے کا نہیں ہو سکتا، وہ بات غلط ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ اس کی مثال دیتے ہوئے تشریح کرتے ہیں کہ قیامت کے منظر میں یہ لوگ کا کیسا ٹھہراؤ ہو سکتا ہے. چلے اس کے بعد دیکھیں گے کہ یہ جنات اور اپنے پاس دوسرے بھی نام ہیں، جن، شیاطین، اور قرآن کے اندر ان کے کچھ گریڈ اور ان کے رینک الگ الگ اللہ تعالیٰ نے بیان کی اور اس کے بارے میں زیادہ لوگ نہیں جانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ مقام پہ فرمائے وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، شیطان کا نام ہے اور اس کو مارد کہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن مجید کے اندر 39 مرتبہ جنات کا ذکر آیا ہے اور 68 ٹائم شیاطین کا ذکر ہوا ہے. اور سوال یہاں جن اور شیطان میں کیا فرق ہے، کیونکہ زیادہ لوگ اس میں بھی تشویش کر لیتے ہیں کہ جن ایک نام بول دیا، پھر شیاطین میں بول رہے، پھر ابلیس ایک کہتے ہیں، تو آخر مسئلہ کیسا سمجھایا جائے اس کو. ابلیس وہ تو ان کی شروعات اور ابلیس کی تخلیق اللہ تعالیٰ جیسا فرمائے سورہ کہف آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے کہ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه، ابلیس جنات کے قوم میں سے، جنات کے امت میں سے ہے اور اس نے اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کیا اور اللہ سے بغاوت کیا. افتتخذونه وذريته اولیاء، کیا تم لوگ اس کو اور اس کے آل و اولاد کو، ذریہ یعنی اس کے جنریشن جو اس کے بعد آنے والے، تو اس کا مطلب جیسا آدم کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ان سے حوا کو اور بنی آدم کو پیدا کرتے ہوئے نسل بڑھایا ہے، اسی طرح ابلیس اور اس کے قبیلے اور اس کے ماتحت اور اس کے جنریشن پیدا ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے. اور وہ لوگ کا بھی ایک وجود اللہ تعالیٰ قرآن میں صرف ابلیس کا نہیں بلکہ سارے چیزوں کا بھی بتا ہے. تو پہلے دیکھیں گے کہ ابلیس کا نام ابلیس کیوں دیا گیا. عربی زبان میں ابلاس اور ابلیس یہ نام اس سے مشتق ہے کہ کوئی چیز سے انسان کو دور کیا جائے. ابلاس کسی کو کنارہ کشی کر کے بغیر قریب آنے نہیں دینا. تو اللہ تعالیٰ اس ابلیس کو اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنی رحمت سے دھتکار کے اس کو دور پھینک دیا. تو اس سے ابلاس ہو گیا اس کا کہ اس کو ایک دم امید بھی نہیں ہے کہ اس کو وہ موقع پھر سے ملے. جہنم ہو گئے، جہنم کا قرار اس کے لیے عائد ہو گیا اور وہ قرار پلٹنے والا نہیں، وہ فیصلہ ہو چکا ہے. تو اس کو اللہ کی رحمت سے کوئی بھی ذرے بھی امید نہیں. نمبر 1 یہ ابلیس کا لفظ ادھر سے اور کا معنی کیا ہے. پھر شیاطین، شیاطین کا لفظ کیا ہے؟ من شاق
یشقق یشوق، یہ لفظ جیسا کہ انسان جب لکڑی جلاتا ہے، کوئلے سے جو چنگاری ایک دم تیز زیادہ گرم ہو کر اس کوئلے سے اڑ کر دور گر جاتی ہے، اس کو شاقہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ شاق مارنے سے ایک جھٹکا پڑتا ہے، تو اس طریقے سے آگ کی چنگاری جو نکل کے باہر گر جاتی ہے اور دور ہو جاتی ہے، من شاق وشقنا۔ تو یہاں پر شیطان اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغاوت کر کے ہمیشہ نافرمانی کی طرف چلا جاتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہ بھی دور ہو جاتا ہے، تو اس کو بھی اللہ کی رحمت سے اٹھا کر پھینکا گیا، تو اس سے وہ شیطان ہو جاتا ہے۔ جن اور شیاطین میں یہ تو سارے کے سارے جن کے جیسا حضرت انسان ہے، تو انسان ہوتا ہے، مگر انسان میں کچھ ایسے اقسام ہوتے ہیں جو انسان قتل کرنا اور غارت گیری کرنا، زمین پہ فساد پھیلانا، اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ابلیس کا اور شیطان کا اور جنات کا تسلسل اسی طرح ہے جیسا کہ آدم ہے اور آدم سے ان کی اولاد ہوئی، ابلیس ان کا سرپرست اور اس کے قبیلے اور اس کی جنریشن پیدا ہوتے رہی۔ اور پھر دوسری بات کہ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بارے میں اور اس کے قبیلہ اور اس کے جنریشن، اس کی ذریت جو بھی آ رہی ہے، اس کے ساتھ کچھ امور اور احکام اور کچھ ہدایات رب العالمین نے بیان فرمائی۔ یہاں پر اس آیتوں کی طرف جانے سے پہلے یہ معنی کو واضح ہو جائے۔ جنات کا معنی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کرنے، پھر شیطان کا معنی ادھر سے مفہوم ہو گیا کہ وہ چیز جس کو اٹھا کر پھینکے جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کو اٹھا کر نکالا گیا۔ تو شیاطین جنات کے ایک قسم ہے جو انسان فساد اور خون غارت گیری کرنے کا عادی ہو چکا ہے، تو لوگ ہوتے کہ بھائی یہ تو انسانیت کے باہر ہو چکا، کہتے ہیں نہیں کہتے، وہ انسان ہی رہتا ہے، مگر کبھی اس کو دوسرے ناموں سے تعارف دیتے ہیں کہ یہ روڈی ہے، یہ فلان ہے، یہ اس طریقے کا ہے، تو مختلف نامیں دیے جاتے جبکہ وہ انسانوں میں سے ہے، مگر حد سے زیادہ تجاوز اور بغاوت اور ظلم و ستم جو اٹھاتا ہے، تو بولتے ہیں یہ تو افواہ اتنا بڑا ظلم مچانے والا ہے اور اتنا بڑا بے رحم دل ہے، انسانیت سے خارج کر دیتے ہیں جبکہ وہ انسانوں میں سے۔ تو شیطان جو اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کرنے کا عزم لے کر اور شر مچانے کے لیے آگے بڑھتا ہے، وہی شیطان ہوتا ہے۔ اور بعض لوگ سوال یہ بھی بٹھا کے لاتے ہیں کہ بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ اگر رمضان کا ماہ داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے بند کرتے ہیں اور شیاطین کو قید میں لے لیتے ہیں، مگر نمازوں میں وسوسے بھی آتے، لوگ گھروں میں فساد اور تکلیفیں اٹھاتے، لوگ جو اس چیز سے مبتلا ہے وہ ان کی ابتلا آزمائش میں تو چلتے ہی رہتی ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب دیا جائے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہیں ہے، اس کے تعلق سے کئی احادیث ہیں۔ تو اس احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ احادیث ان کے یہ ہے کہ وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، رمضان کے ماہ میں شیاطین، عام شیاطین نہیں، سرکش جو ہوتے ہیں، شیاطین کے سرپرست اعلیٰ اور ان کے بڑے بڑے سرکشوں کو قید میں لیا جاتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ ہے وَتُصَفَّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ۔ تو اس کا مطلب ان کے اندر کیٹیگریاں، تو یہ کیٹیگری کے حساب سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک جگہ تو سورہ صافات کی آیت نمبر 10 میں وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، ایک شیطان مارد ہوتا ہے۔ پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا پیش کرے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے کہ سلیمان کے لیے اتنے جنات اور عفریت، قال عفریت من الجن، جب مملکت سبا سے اس کا تخت اور عرش وہاں سر لے کر آنے کا تھا تو ایک قال عفریت من الجن، جنات میں سے ایک عفریت کہا ہے۔ عفریت کیا ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں پولیس یا فوج میں ایک عام سپاہی